ہم اسی طرح قبل اس کے اپنے پروگرام کا باضابطہ طریقے سے آغاز کرنے چلیں گے، اور ہمارے محفل کے اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی دینی محفل کو، دینی مجلس کو سجایا جاتا ہے، سوارا جاتا ہے، تو سب سے پہلے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور اگر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کسی ذات کا نام آتا ہے، آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم آمنہ کا لفظ ذکر، بیوی آمنہ کا نور نظر، شہر مدینے والا آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نام نمبر آتا ہے، اور اسی ذات اقدس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ایسا شاعرانہ کلام لے کر کھڑا کروں گا، آپ کی آنکھیں اشک بار کرنے پر مجبور ہو جائے گی، آپ کی آنکھیں کانپ اٹھے گی، آپ کا دل یہ کہے گا کہاں سے عقاب اٹھا کر لایا، کہاں سے ایک چراغ تمہیں ملا۔ ہاں عزیزان محترم، آج ہمارے پاس ایک سے عظیم ترین شخصیت موجود ہے، جب قرآن وہ قاری صاحب قرآن پڑھیں گے آپ کی آنکھیں اشک بار کرے گی، آپ کا دل تھر تھر کانپنے لگے گا۔ آج اگر تمہارے دلوں کے اندر گناہوں کا جل لگا ہوا ہے، تمہارے دلوں کے اندر گناہوں کا ڈبہ بھرا ہوا ہے، جب آپ قرآن سنیں گے، اللہ کے کلام کو سنیں گے، اور یقیناً جب آپ دل کی گہرائیوں سے سنیں گے، آپ کہیں گے ہاں یہ وہی کلام ہے، ہاں یہ وہی کتاب ہے، ہاں یہ وہی کلام ہے جس کو میرے اللہ نے اس نبی کے اوپر نازل کیا جس نبی کے محراب امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ وہی قرآن ہے، اور یقیناً میرے بھائی اور بزرگوں یہ اللہ کا وہ عظیم ترین کلام ہے۔ جب ہمارے بچے مدرسے کے اندر پہنچتے ہیں، جب ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوتیں کرتے ہیں، یقیناً یاد رکھو میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں تک صبح کے سہانا وقت میں اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ وہی تک کوئی پریشانی نہیں آنے دیتا۔ اللہ فرشتوں سے اعلان کر کے کہتے ہیں اے فرشتوں جاؤ میری امت کی، میرے بندوں کی حفاظت کر کے آؤ، تاکہ ان میں کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی غلبہ شیطان غلبہ نہ آ جائے، تاکہ یہ بچے کو اپنے قرآن سے دور نہ کر دے۔ تو میری بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، بھائی آپ حضرات جس طرح یہ بچیاں کھڑی ہیں، بھائی آپ حضرات اسٹیج چھوڑ دیجیے گا، ہٹ جائیے گا یہاں سے۔ اب آپ کا نمبر نہیں ہے، اب ہمارے مہمان مکرم تشریف لا چکے ہیں، ان کا نمبر ہے۔ تو عزیزان محترم بھائی بچوں ہٹ جائیے برائے کرم، برائے مہربانی زیادہ نہ گھسکاتے ہوئے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا پروگرام بہت جلد شروع ہو جائے، اور جب ہمارا پروگرام جلد شروع ہوگا آپ آ کر بیٹھیں گے، سنجیدگی کا ماحول بنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام باضابطہ طریقے سے اپنی منزل کی طرف رواں اور دواں ہوگا۔ جن علماء کا ہم انتظار کر رہے تھے، جن شخصیات کا ہم انتظار کر رہے تھے، وہ علماء، وہ شخصیات، وہ اکابرین ہمارے مابین پہنچ چکے ہیں، اور یقیناً میرے بھائی اور بزرگوں تھوڑی دیر آپ حضرات کے میں حامل رہوں گا، حائل رہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے علماء کو مدعو کرتا رہوں گا۔ اور یقیناً میرے بھائی اور بزرگوں جب علماء ہمارے پاس آتے ہیں، علماء ہمارے پاس پہنچتے ہیں، جب علماء سے ہم رابطہ کرتے ہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ پروگرام ہے وہاں کے لوگ کتنے ماننے والے ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ یقیناً یاد رکھو نوجوان ساتھیوں، نوجوان بزرگوں، یاد رکھیے گا اللہ کی قسم قاری صاحب نے آپ کے بارے میں تعریفیں بیان کی، اور یوں کہا کہ شب برات کے موقع پر مکتب اقرا کے اندر یہ پروگرام ہوتا ہے، اور یقیناً بستی رامپور کا رامپور دھول اٹھ کر آتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مکتب اقرا کے اندر شب برات کے موقع پر مکتب اقرا کے زیر اہتمام جو شب برات کے موقع پر یہ پروگرام سجایا جاتا ہے، یہ میٹ بچھائی جاتی ہے، یہ پردے لگائے جاتے ہیں، یہ کنکمے لگائے جاتے ہیں، اور یقیناً ہم نے علماء سے فرمایا
کہ انشاءاللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح وہ لوگ آپ کو سنیں گے، آپ کی باتوں کو اپنے دلوں کے اندر جما کر چلیں گے، اور یقیناً مجھے اس بات کی امید ہے، میں بالکل امید کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں عزیزان محترم، جس طرح ہمارے علماء چاہتے ہیں ہم بھی اس طرح ہی چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جو حضرات ابھی کھڑے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کا بچہ ہوں، آپ کا اپنا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، علماء سے محبت کرنے والے ہیں، اپنا ثبوت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ یوں کہیں گے کہ ہم رامپور کے آنے والے دن شیر ہیں، شوا شیر ہے، یقیناً عزیزان محترم۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آپ حضرات سے بہت دیوانہ درخواست ہے، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیے، برائے مہربانی بیٹھ جائیے بھائی بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ کا احسان ہوگا، آپ کا ہم پر احسان ہوگا، کیونکہ یقیناً جن کی مبارک زبان سے اس محفل کا آغاز ہوگا، وہ بھی ایک دو منٹ کے اندر ہمارے اسٹیج پر جلوہ آور ہوگے۔ قبل اس کے کہ اسی مدرسہ کا طالب علم ہے عزیزم محمد سراج محسن کے صاحبزادے، وہ بچے آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ بس عزیز ساتھیوں، زیادہ وقت نہیں لگے گا، اب ہمارا پروگرام بالکل اپنی منزل کی طرف رواں ہو چکا ہے۔ یہ بچہ آئے تقریر پیش کرے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری محفل کا آغاز ہوگا۔